بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توفیہ علی مدد والاسر نیوز بلیٹن کے ساتھ محمد عباس کاظمی حاضر خدمت ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا راز نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں پنہاں ہے۔ حکمران انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے خلوص نیت کا مظاہرہ کریں۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کا مجلس نور سے خطاب۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے مکمل خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیا جائے، سیکیورٹی اداروں کی کمزوریوں کو دور کیا جائے، دہشت گردانہ متشددانہ سوچ کے خاتمے کے لیے تنگ نظری کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ حکمرانوں سیاستدانوں کو ذات، جماعت اور مفاد کے خول سے باہر نکلنا ہوگا۔ کل عدم تنظیموں کی سرگرمیوں کو روکنا ہوگا۔ پاک فوج اور پولیس کے شہداء ہمارا فخر ہیں اور پاکستان میں مکمل امن اور استحکام کے لیے ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ تعلیمات حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام امن کی ضمانت اور مسلمانوں کی سرخروئی کی کلید ہے۔ اسلام پاکستان کا آئین اور قانون اقلیتوں کے تحفظ کا ضامن ہے۔ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، غیر مسلموں کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ سانحہ جڑاوالا میں تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے مذموم کارروائی میں شریک کرداروں کو بلا تاخیر قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ وطن عزیز پاکستان اس وقت مہنگائی، سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل کی لپیٹ میں ہے جو محب وطن قوتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بھارت کی جانب سے شرنگیزیاں، سیز فائر لائن کی خلاف ورزیوں اور در اندازی کی کوششوں میں اضافہ افسوسناک ہے۔ عالمی ادارے بھارتی دہشت گردانہ کارروائیوں کا فوری نوٹس لیں۔ اہل ایمان دنیا بھر سے امام موسی کاظم علیہ السلام کے مزار پر انوار پر عقیدت اور احترام سے حاضر ہوتے ہیں جو مرجع خلائق ہے، لہٰذا اسیر بغداد حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین و وطن کی عزت و حرمت پر ہرگز آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کے نظریات قدسیہ، توحید، رسالت، ولایت اور عزاداری امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے تحفظ فروغ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے ورود پاک کی مناسبت سے مجلس نور سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ یوم نور جو ملک بھر میں 7 صفر المظفر کو مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا گیا، ملک بھر میں یوم نور کی مناسبت سے پروگرام منعقد ہوئے۔ اس موقع پر 8 تا 17 صفر عشرِ اسیران کربلا منانے کا اعلان کیا گیا۔ علامہ مقدسی نے باور کرا ہے کہ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام نے 35 سال تک مسلمانوں کی امامت و ہدایت کی ذمہ داری سر انجام دی۔ اس راہ میں آپ نے بہت سی مشکلات، صعوبتیں برداشت کی۔ آپ کے علم سے فیض یاب ہونے والے بہت سے فقیہ اور دانشور شاگردوں نے اسلامی علوم و تعلیمات کو پوری دنیا میں رائج کیا۔ انہوں نے کہا کہ امام موسی کاظم علیہ السلام مختلف حکام کے دور میں زندگی بسر فرماتے رہے۔ آپ کا دور حالات کے اعتبار سے نہایت مصائب، شدید مشکلات اور گھٹن سے بھرا ہوا تھا۔ علمی جلالت کا سکہ دوست اور دشمن سب کے دلوں پر قائم تھا اور آپ کی سیرت کی بلندی کو سب مانتے ہیں۔ اسی لیے عام طور پر آپ کو کثرت عبادت اور شب زندہ داری کی وجہ سے عبد صالح کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ کی سخاوت، فیاضی کا بھی خاص شہرہ تھا۔ آپ فقرائے مدینہ کی اکثر پوشیدہ طور پر خبرگیری فرماتے تھے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام تلاوت قرآن پاک اتنی درد بھری آواز میں فرماتے تھے کہ سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو رواں ہو جاتے تھے۔ آقا مقدسی نے کہا کہ کاش امت مسلمہ ان ذوات قدسیہ کی پاکیزہ سیرت کو اپناتی اور ان کی راہ جو صراط مستقیم ہے پر چلتی، تو آج مظلوم اقوام عالم اسلام پر عرصہ حیات تنگ نہ ہوتا اور عالمی استکبار ہماری کمزوریوں اور کاسالیسیوں سے فائدہ نہ اٹھاتا۔ عزاداران حسین ابن علی سانحہ جڑاوالا کے المناک سانحے کے بعد چکوال میں کرسچن کالونی میں اظہار یکجہتی کے لیے پہنچ گئے۔ اے غیرت مریم تیرا بازار میں آنا، نوحے کی صدا نے پوری کالونی کی فضا مغموم کر دی۔ عیسائی راہب نے چرچ کا دروازہ کھول کر عزاداروں کا استقبال کیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، ہائے اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر۔ اے غیرت
मरियम तेरा बाजार में आना। नोहा पढ़ते आज़ादारों की सदा ने मसीही गैरतमंदों को हजरत मरियम मादर हजरत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम की इज्जत व अजमत याद दिला दी। मसीहियों ने अपनी इबादतगाह के दरवाजे खोल दिए। चर्च में फ़ख्र मरियम की बेटी की अजमत और मसाइब की नोहागरी ने सारा माहौल मग़मूम कर दिया। वाक़या कुछ यूं है कि जड़ावाला में बहीमाना सानेह के बाद इजहार यकजहती के लिए शियाने हैदर कर्रार मातमी आज़ादार क्रिश्चियन कॉलोनी चकवाल जलूस लेकर गए और अपना सदियों का याद किया हुआ एहतजाज आज़ादारी बर्पा किया, क्योंकि कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी का दर्स है कि करबला से बड़ा कोई सानेहा नहीं और आज़ादारी से बढ़कर कोई एहतजाज नहीं। यही एहतजाज करने आज़ादारान चकवाल क्रिश्चियन कॉलोनी पहुंच गए। मसीही बिरादरी ने आज़ादारों का शुक्रिया अदा किया और फ़ख्र मरियम के मसाइब व आलाम पर सोगवार दिलों के साथ बाहमी यगानगतो हम आहंगी अमन व अमान के क़याम के लिए मुकम्मल ताउन का इजहार किया। तारीख गवाह है कि मसीहियत ने हमेशा इस्लाम, पैगम्बर इस्लाम और खानवादे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का हया किया है। नसारा नजरान ने मुबाहिला में पंजतन पाक की ज़ियारत करके अज़मत इस्लाम तस्लीम की, और यही नहीं बल्कि हलब के राहिबों ने मुखद्दरात इस्मत व तहारत को सफ़र कूफा व शाम के दौरान अफवाज यजीद की सख्तियों के बावजूद चादरें हदिया की, और मारके करबला में जॉन ने कबूल इस्लाम के बाद खुद को इमाम हुसैन पर वार दिया। दुनिया याद रखे, इस्लाम की हक्कानियत और सदाकत का अलम उसी वक्त सरबुलंद हो सकता है जब दामन पंजतन पाक से वाबस्ता होंगे। मोहब्बत, अमन, आश्ती, यगानगत, रवादारी को अमली इजहार का रूप सिर्फ दरवाज़ा हुसैन इब्न अली से मिलता है। तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल अल्लामा बिशारत हुसैन इमामी ने गिलगित बल्तिस्तान में नफ़रतों की आबियारी तशवीशनाक करार देते हुए मुतालबा किया है कि बैरूनी तनख्वाहदार ग्रुपों की साजिशों से मुल्क को बचाया जाए। तफसील इस रिपोर्ट में। तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राजा बशारत हुसैन इमामी ने कहा है कि गिलगित व बल्तिस्तान में कालादम ग्रुपों की नफरत की आबियारी तशवीशनाक है। हसास तरीन इलाके को शिद्दत पसंदी, तकफीरियत और बैरूनी तनख्वाहदार ग्रुपों की साजिशों से बचाया जाए। कालादम जमातों को मिलने वाली ढील के नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने वाज़े किया कि पाकिस्तान में कोई शिया सुन्नी लड़ाई नहीं, पेट और एड के चक्कर में फितना फैलाया जा रहा है। अपना अकीदा छोड़ो मत और दूसरे का छेड़ो मत के असूल पर सख्ती से अमल किया जाए। हर किस्म की गिरोहियत, लिसानियत, दहशतगर्दी और असबियतों की कार्रवाई में मुलव्वस अनासर इस्लाम और पाकिस्तान के दोस्त नहीं बल्कि शैतानी कुव्वतों के आलाकार हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने TNFJ फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद के सदर जुल्फ़िकार अली राजा की सरकर्दगी में ओहदेदारान से खिताब करते हुए किया। अल्लामा इमामी ने बावर कराया कि वतन अजीज पाकिस्तान को जिन मसाइब व आलाम का सामना है उनका बुनियादी सबब कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी के फरमान के मुताबिक अदल व इंसाफ का फुकदान है। जब तक हुक्मरान और सियासतदान पाकिस्तान के असल अहदाफ और मकासद को सामने रखकर कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के असूलों पर अमल पैरा नहीं होंगे, उस वक्त तक मुल्क को मसाइब व आलाम से नहीं निकाला जा सकता। अल्लामा इमामी ने कहा कि इस वक्त बेहयाई, बेरोज़गारी और महंगाई ने अवाम पर अर्थ हयात तंग कर रखा है। अगर हम तमाम मुश्किलात से निजात चाहते हैं तो इलाही नुमाइंदों की पैरवी करते हुए इस्तेमार के बजाय ज़ाते परवरदिगार की बारगाह में सजदा रेज होना होगा। अल्लामा बशारत इमामी ने इस अज़्म को दोहराया कि अशरा असीरान करबला के प्रोग्रामों में मिल्लत जाफरिया के दीनी हकूक़ के असूल, विला व अज़ा के पकीज़ा मिशन के तहफ़्फ़ुज़ और मुसलमा मकातिब फ़िक्र के दरमियान तफरीक पैदा करने की दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करने के अहद का इयादा किया जाएगा। तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया पाकिस्तान के मरकज़ी नायब सदर जानशीन मुबल्लिग़ आज़म अल्लामा अब्दुल हसन सरहदी की सरबराही में वफ़द ने जड़ावाला का दौरा किया, मुतासरीन से इजहार यकजहती किया और सानहे के मुर्तकिब अनासिर को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। तफसील इस रिपोर्ट में।
سانحہ جڑاوالا کے متاثرین سے اظہار ہمدردی اور یکجہتی کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی نائب صدر آغا عبدالحسن مبین سرحدی کی سربراہی میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے وفد کا کرسچن ٹاؤن میں بستی کا دورہ کیا گیا۔ تحریک کے نمائندہ وفد میں علامہ آغا عبدالحسن سرحدی کے ہمراہ مختار فورس رضاکار پنجاب کے ڈپٹی صوبائی کمانڈر ذیشان حیدر، TNFJ فیصل آباد ریجن کے سیکرٹری جنرل مولانا رائے سلیم کھرل اور مولانا علی رضا بھی شامل تھے۔ تحریک کے نمائندہ وفد کے ہمراہ کرسچن کمیونٹی سے ایلڈر ذیشان مسیح بھی وفد کے ساتھ رہے۔ وفد نے کرسچن ٹاؤن کے متاثرین سے ملاقات کی اور ان کے عزم و حوصلے اور پاکستان سے وفاداری پر داد اور دعائیں دیں۔ وفد نے شدت پسندوں کے حملے سے جلائے گئے چرچ کا بھی دورہ کیا اور وہاں کے مذہبی رہنما پاسٹر بلی گرام سے ملاقات کی۔ وفد پاسٹر بلی گرام کے گھر بھی گیا جو حملے میں مکمل طور پر جلا دیا گیا تھا۔ نائب صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا عبدالحسن سرحدی نے متاثرین کی بڑی تعداد سے ملاقات کر کے اظہار یکجہتی کیا اور ان کے درد اور غم بانٹے۔ متاثرین کی دلجوئی کی اور ان کے غم کے مداوع کے لیے آغا سرحدی نے قرآن مجید کی سورہ المائدہ سورہ مریم سے شان حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم بیان کی۔ دونوں مقدس ہستیوں کی تعلیمات کا ذکر کیا جسے سن کر مسیحی برادری آبدیدہ ہو گئی اور اس ظلم پر صبر سے انہیں اجر کی بشارت دی۔ کرسچن ٹاؤن جڑاوالا سے لالا قیمتی مسیح اور انوار مسیح نے تحریک کے وفد کو جوائن کیا اور متاثرہ مقامات کا دورہ کیا اور متاثرین سے ملاقات کرائی۔ کرسچن کمیونٹی نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے وفد کا شکریہ ادا کیا اور علامہ آغا عبدالحسن سرحدی اور سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ حسین مقدسی کا شکریہ ادا کیا۔ کرسچن کمیونٹی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ باہمی یکجہتی یگانگت رواداری کے لیے تعاون جاری رہے گا۔ کانا بجاڑ علاقہ چونترا میں راجہ سیسر محمود کے زیر اہتمام جلوس اور مجلس عزا کا انعقاد۔ چودھری اعجاز حسین کے گھر سے جلوس کی برآمدگی۔ علماء و ذاکرین نے سیرت و کردار امام زین العابدین علیہ السلام پر روشنی ڈالی۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ سالانہ مجلس عزا زیر اہتمام راجہ سیسر محمود چودھری اعجاز حسین کانا بجاڑ علاقہ چونترا 19 محرم منعقد ہوئی۔ مجلس عزا سے علماء اور ذاکرین نے خطاب کیا۔ اپنے خطابات میں انہوں نے سیرت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ مجلس عزا سے ذاکر راجہ عبدالعلی، راجہ جدیر علی، ذاکر ملک زین علی، ذاکر سید امجد حسین شاہ گاہی سیدہ، مولانا مدا حسین شاہ، صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ تحصیل چک بلی خان اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ راجہ عبدالعلی نے مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو حضرت امام زین العابدین حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اس موقع پر چودھری اعجاز حسین کی رہائش گاہ سے علم عباس کا جلوس دن 2 بجے برآمد ہوا۔ راجہ سیسر محمود راولپنڈی ریجن MFP کمانڈر کے زیر اہتمام جلوس اور مجلس عزا کے انعقاد میں بڑی تعداد میں علاقہ بھر کے مومنین نے شرکت کی۔ جلوس عزا مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا سید تاج ولی شاہ شاخ نوری دربار پر آیا جہاں ماتمداری اور پرساداری ہوئی اور مرکزی چوک میں زنجیر کا پرسا پیش کیا گیا۔ عزا بعد جلوس پکیاں کبرا دربار پر پہنچا جہاں زبردست ماتمداری اور نوحہ خوانی کی گئی۔ اس کے بعد جلوس چوک کی طرف سے ہوتا ہوا راجہ سیسر کی رہائش گاہ پر ماتمداری اور پرساداری نوحہ خوانی کرتے ہوئے اختتام پذیر ہوا۔ بانی مجلس راجہ سیسر محمود اور دیگر برادران کی جانب سے انتظامیہ اور علاقہ بھر کے سادات و مومنین اہل سنت برادری کا شکریہ ادا کیا گیا۔ ملک بھر میں عالمی عشرہ شہیدہ زندان عقیدت و احترام کے ساتھ اختتام پذیر۔ مجالس و جلوسوں میں زبردست پرساداری۔ خواتین کی مجالس میں تابوت حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کی برآمدگی۔ رکت آمیز مناظر۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔
تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اعلان کے مطابق کمسن اسیر کربلا حضرت سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے عشرہ شہید زندہ کے اختتام پر انجمن غلامان سکینہ کے زیر اہتمام نیول انکریج نجد بٹلی زیارت اسلام آباد سے راجہ ذوالفقار علی عاشق حسین شاہ سید نازک حسین شاہ راجہ بشارت حسین کی رہائش گاہوں سے برآمد ہونے والے مرکزی ماتمی جلوس میں ہزاروں عزاداروں نے شرکت کی۔ قبل از مجلس عزا منعقد ہوئی، جس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ معصومہ سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ کا پاکیزہ کردار دختران عالم کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ انہوں نے باور کرایا کہ آج دنیا مظلومیت کے بچے اور بچیاں حضرت سکینہ کی راہ پر چل کر افغانستان، عراق، کشمیر، فلسطین اور مختلف خطوں میں اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے لازوال اور بے مثال قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سکینہ بنت الحسین کا اصل نام فاطمہ تھا اور آپ وہ پاکیزہ بی بی ہیں کہ بعد شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خانوادہ اہل بیت کے ہمراہ کوفہ و شام کے زندانوں اور یزید و ابن زیاد کے درباروں میں مقصدیت حسین کو سربلند رکھا اور ایسا مثالی کردار پیش کیا کہ نام یزید داخل دشنام ہو گیا، اور اسی دوران آپ زندان شام میں جام شہادت نوش فرما گئیں۔ آپ کی یہ عظیم قربانی مقصد حسینی کی بقا اور امت مسلمہ کی فلاح کی ضمانت بن گئی۔ اس موقع پر ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی، جس میں سانحہ جڑاں کو ملک دشمن عناصر کی سوچی سمجھی سازش قرار دیتے ہوئے باور کرایا گیا کہ دشمنان دین و وطن پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہاں رہنے والی اقلیتوں کو غیر محفوظ قرار دے کر دنیا میں پاکستان کا تشخص خراب کیا جا سکے۔ قرارداد میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ وطن عزیز تمام اقلیتی برادریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے، ان کے خلاف گھناؤنے حملوں کا ارتکاب کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، اور آئندہ کسی اقلیت کے ساتھ ایسی مذموم حرکت کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا جائے۔ بعد از مجلس جلوس برآمد ہوا۔ مجلس سے مولانا اجلال حیدر الحیدری، مولانا جواد نجفی، عدیل ربانی، عدیل عباس قمی، راجہ ناصر جوہر، راجہ ایکان عباس اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اربعین حسینی کی تازہ اپڈیٹ۔ سید الشہداء غریب کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی صدائے حل من ناصر پر لبیک کا سلسلہ 1400 سال بعد بھی جاری ہے۔ شرق و غرب کے سبھی زمینی راستوں کے راہیوں کی منزل کربلا ہے، لیکن فضائی مسافروں کی آمد نے نئے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں۔ نجف ایئرپورٹ دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ بن گیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ کربلا معلیٰ سرزمین عشق کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ عقل انسانی حیران اور ششدر ہے کہ عشق حسین کے لازوال مناظر نجف تا کربلا راستے میں جا بجا دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ خرد و بزرگ، خواتین، سبھی کا رخ جانب کربلا ہے اور آنسوؤں سے مولا حسین کو پرسہ دیتے ہوئے قدم قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس پیدل گامزن راہیوں کی سعی جمیلہ کو عربی میں مشی کہتے ہیں۔ یہ صرف 4 یا 450 کلومیٹر نجف تا کربلا کا سفر نہیں، 1500 کلومیٹر کی مشی من البحر الی النہر بھی عشق حسین کی ہمہ گیری کا پتہ دے رہی ہے۔ جزیرہ الفاؤ سے مشی ہو، بصرہ و نجف سے مشی ہو، سبھی راستوں کے راہیوں کی منزل مراد کربلا ہے، سرزمین عشق۔ دنیا حیران ہے کہ یہ محبت کے عجائب ہیں۔ این حسین کیست کہ ہمہ عالم دیوانہ اوست۔ بہرحال کروڑوں زائرین عزادار کربلا کی جانب رواں دواں، اور راستوں میں غیور مہمان نواز عراقی قوم نے اپنے دل زواروں کے سامنے قدموں میں ڈال دیے ہیں۔ ان کی خدمت، تواضع، استراحت و طعام کے لیے بے مثل و بے نظیر موقف لگائے ہیں، جہاں دنیا کی ہر نعمت کثیر تعداد میں فراہم کی جا رہی ہے۔ نجف اشرف کے ایئرپورٹ پر دنیا بھر سے اس قدر فلائٹس کی آمد ہے کہ 24 گھنٹے جہازوں کی آمد و رفت نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ دنیا بھر سے فضائی اداروں کی فلائٹس لینڈنگ کے لیے اپنے اپنے نمبرز پر منتظر نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت پورا عراق زواروں اور زائرین کے قبضے میں دکھائی دے رہا ہے۔ کثرت زوار سے مملکت عراق کی انتظامی مشینری بطریق احسن نبرد آزما ہو رہی ہے۔ آئیے دعا کریں، جو مومنین دل میں زیارت کربلا کی حسرت لیے بیٹھے ہیں، کریم کربلا امام حسین اور علمدار کربلا حضرت عباس
अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें भी इज़्न ज़ियारत इनायत फरमा दें, आमीन। अहम कौमी, मुल्की और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर वलसर के पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, मौला निगहबान।